روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، ان پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی بن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے، صبح اس مقدمے کو سننے والے تھے۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوبی کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جانماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھیں گے، لیکن دوسری طرف ساریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین جنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون کو یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ سلطان صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوبی کے خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین جنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین جنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین جنگی اپنے دربار میں آ چکے تھے اور اس کے بائیں جانب قاضی ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے۔ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ارسون ساریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین جنگی بڑے غور سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین جنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے
صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہیں، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین جنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھنونا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگایا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین جنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس علی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر مرقوم کو ملالت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے جذبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین جنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم اور بے حد تشدد کرتا تھا، اور پھر شاہی کنیج کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے، اور ادھر سلطان نور الدین جنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھا کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا کو لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی دور دور سے امیر بن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں ہونا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگایا گیا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، جو انسان گناہ، بدکاری اور جنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو تمام تر دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ نے مدد کی۔ جزاکم اللہ خیر۔